نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه انه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام کے بعد آج کے درس کا عنوان ہے بسم اللہ کی فضیلت۔ کس کی فضیلت؟ بسم اللہ کی۔ بسم اللہ بہت ہی برکت والا کلمہ ہے، بڑا ہی عظمت والا کلمہ ہے، بڑی ہی شان والا کلمہ ہے۔ کون سا؟ بسم اللہ۔ اسی لیے ہر اچھے کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی یہ آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ کس قدر اللہ پاک کی رحمان اور رحیم صفات موجود ہے اس میں۔ حضرات اسی لیے ہر اچھے کام کے لیے پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ قرآن کے 30 پارے ہیں، کتنے؟ تو 30 پاروں کے اندر 114 مرتبہ قرآن میں آئی ہے۔ کتنی؟ 114 مرتبہ۔ کیا کہتا ہے بیٹا؟ ہاں وہ نہیں نا اس کے مائنڈ میں رہا۔ اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کوئی سوال ہو تو بعد میں، ٹھیک ہے نا؟ نہ سمجھ میں آئے بعد میں۔ اچھا کہا یعنی 113 مرتبہ سورتوں کے شروع میں آئی ہے۔ آگی نا بات وہی، 113 مرتبہ سورتوں کے شروع میں آئی ہے، اور 1 مرتبہ سورہ نمل میں آئی ہے۔ سورہ نمل میں آئی ہے۔ کتنی دفعہ ہو گئی؟ 114 مرتبہ۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ اس کے 19 حروف ہیں، کتنے؟ اور ہر حروف پر کتنی نیکی ملتی ہیں؟ ذرا محبت سے پڑھیں۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایک حرف تے 10 نیکیاں نے مل دیاں، ہوندیاں نے دور جو سے آیاں نے دل دیاں، جنت وچ ویکھ کے حوراں جے کھل دیاں، مولا نے تیری قسمت چنگی بنائی۔ وہ ایک ایک حرف کو ساتھ ملایا۔ حضرات ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ جو بسم اللہ پڑھتا ہے اس سے کتنی نیکی ملتی ہیں؟ کتنی؟ کتنی نیکی ملتی ہیں؟ شاباش، 190 نیکیاں ملتی ہیں۔ 10 کے ساتھ کیلکولیشن کریں نا،
تو کتنی بنتی ہیں؟ 190۔ علامہ علوسی نے روح العلمانی میں لکھا ہے کہ تمام انبیاء ہر اچھے کام کی ابتدا کہاں سے کرتے؟ بیٹا ایک چیئر لے کے آؤ جلدی سے۔ تمام انبیاء ہر اچھے کام شروع کرنے سے پہلے، مل گئی آپ آ جاؤ، ہر اچھے کام شروع کرنے سے پہلے تو کیا لکھتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو پھر بات ہی بسم اللہ کی ہے۔ کہا کہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اللہ کی توفیق سے، اللہ کی، سارا واقعہ سنا ہوا ہے آپ نے، جس نے اگر پڑھنا ہے یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ تو قصص الانبیاء کتاب ہے، تخریج ہوئی، اس کے اوپر لکھا ہوگا تخریج ہوئی، یہ 660 صفحوں کی ہے، اس میں انشاءاللہ یہ واقعہ پڑھے، اس کو پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا اور دل کو سکون بھی ہوگا کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے۔ کہا کہ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنا لی اللہ کے حکم سے تو اس پر سب سوار کر دیے، سب کیا کیے؟ سوار کر دیے۔ تو جب سوار کیے تو انہوں نے، نوح علیہ السلام نے کشتی والوں کو بٹھا کر کیا کہا؟ سورۃ ہود 11 نمبر سورت آیت نمبر 41 میں ہے۔ آپ کو پتہ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ جو ادھر پڑھتے ہیں جمعہ ان کو پتہ ہو، جو کہتے ہیں 950 سال وہ کھڑے، ویسے ہاتھ کھڑا کرے، پونے پونے نہیں، ذرا پتہ بھی چلے گی۔ اچھا، جو کہتے ہیں 1800 سال ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ کیوں؟ نوح علیہ السلام نے تبلیغ تو 950 سال کی ہے، تو اہل علم کے نزدیک نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی؟ 1800 سال۔ کتنی ہوئی؟ اپنے اللہ دیکھو، اللہ پاک نے انہوں نے سٹرکچر ہی اس طرح دے بنائے سن۔ اللہ پاک نے 950 سال تو تبلیغ کی ہے، تو کتنی عمر ہوئی؟ 1800 سال۔ اسی کتاب میں دیکھ لے جو میں نے کہی ہے۔ نوح علیہ السلام جب اس کشتی میں سوار کر لیا تو کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ دعا کیا کرے ذرا، آج ذرا تھوڑی سی، اے اللہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں سب کو صحت دے دے، سارے بھی تو ہیں نا۔ کہا کہ نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھنے والوں کو کہ اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے۔ کہا یقیناً میرا رب بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرات آگے دوسرے انبیاء، جناب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے اتنے پیارے پیغمبر تھے کہ اللہ نے پوری دنیا پر حکومت دی ہوئی تھی، ہر چیز حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کی تھی۔
جانور، پرند، چرند، جن، ہر چیز، اور ہر پرندوں کی، جنوں کی، انسان اور کیڑیوں کی اللہ نے بولیاں سکھائی ہوئی تھی۔ اللہ نے بولیاں سکھائی ہوئی تھی، سمجھتے تھے، یہ اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا تھا۔ کہا کہ آج وہ سارا آپ نے واقعہ سنا ہے کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا، کہا کہ آج ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ہدہد کی شکل بڑی پیاری ہوتی ہے، لمبی سی تھوڑی سی چونچ ہوتی ہے لیکن بہت پیاری ہوتی ہے اس کی ہدہد کی۔ کہا کہ آج ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ کہا آج آئے گا نا تو میں نے اس کو چھوڑنا نہیں، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے۔ تو کچھ تھوڑی دیر ہی گزری تھی تو ہدہد نے آ کر آپ سے ارشاد کیا۔ سورۃ نمل 27 نمبر سورت اور آیت نمبر 22 میں ہدہد نے، کون بول رہا ہے؟ انسان۔ کون بول رہا ہے؟ پرندہ بول رہا ہے۔ کون حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کر رہا ہے؟ ہدہد پرندہ۔ کیا کہتا ہے؟ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ کون کہتا ہے یہ بات؟ اللہ نے اس امت کے لیے قرآن بنا دیا۔ بات سلیمان علیہ السلام کی اور کس کی ہو رہی ہے؟ ہدہد کی۔ کس کی ہو رہی ہے؟ ہدہد کی ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ اسے یہ پین پکڑ لو، یہ تکلیف ہوتی ہے اس طرح بیٹا، پھر بات کٹ جاتی ہے۔ کہا کہ کوئی گل نہیں ہے، کول بیٹھ گئے تے کوئی گل نہیں، استاد بہتر سمجھتا ہے، اللہ بزرگوں کو بھی صحت دے۔ کہنے لگا کچھ زیادہ دیر نہیں گزرے تھے، آ کر کہنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں۔ کون لایا ہے؟ ہدہد۔ کہا کہ تجھے اس خبر کا پتہ نہیں ہے۔ لم تحط بہ، کہا تم کو معلوم؟ تو پھر نبی غیب نہیں جانتے تے پاکستانی بابے کی میں غیب جان دے؟ نہیں، اسی گل نہیں کرنا۔ دسو نبی ہو کر کہہ رہے، ہدہد کہہ رہا ہے رب کے نبی کو کہ بما لم تحط بہ، کہا کہ وہ جو لم تحط بہ تم کو معلوم نہیں ہے۔ اس کا یہ عقیدہ بھی تو ساتھ درست ہو، عقیدہ ہی تو درست کرنا ہے۔ پتہ ہو کہ سب باتوں کے غیب کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ کہا آپ اس کی خبر نہیں رکھتے؟ ایک ملک سبا ہے، ایک سچی سبا سے، ملک سبا سے میں ایک سچی خبر لایا ہوں۔ آپ نے کہا کیا خبر لایا ہے؟ کہا یہ خبر لایا ہوں، وَجَدْتُهَا قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ کہا یہ خبر لایا ہوں کہ ایک مجھے ایسی قوم ملی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو نہیں نہ پتا تھا
کون سنا رہا ہے؟ ہدہد۔ کہا ایسی قوم کی خبر لایا ہوں جو سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ کس کو سجدہ کرتی ہے؟ کس کی پوجا کرتی ہے؟ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو بات سچ کہتا ہے تو پتہ چل جائے گا۔ کیا ہوگا؟ آپ نے ایک خط لکھا۔ کیا لکھا؟ اس میں شروع میں کیا لکھا؟ پہلے تو کیوں اس ہدہد نے یہ الفاظ بولے، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ یہی سلیمان علیہ السلام کا عقیدہ تھا۔ کہا اس کے سوا کوئی معبود برحق اور عرش عظیم کا مالک نہیں۔ حضرت سلیمان کہنے لگے، یہ آگے چل رہی ہیں آیتیں، نمبر چل رہے ہیں 27 نمبر۔ کہا کیا کہتے ہیں؟ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اب ہمیں دیکھنے دے کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ کون؟ اب لیٹر لکھا گیا۔ لیٹر کیا لکھا؟ 30 نمبر ہے، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سلیمان کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ اور جو رب تمہارا وہ ہے جو بخشنے والا رحم اور رحیم ہے۔ کیا ہے؟ مہربان ہے۔ آگے سلیمان علیہ السلام نے سختی سے لکھا، اللہ تعالی تعلو علی وأتونی مسلمین۔ کہا یہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرنا۔ یہ لیٹر پہنچے تو تم نے سرکشی اکڑنا نہیں ہے، مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ مسلمان بن کر اس ملکہ بلقیس کو جب لکھا تو وہ مسلمان بن کر پھر آئی کہ نہ؟ تو لیٹر میں پھر کیا لکھا تھا؟ کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام فخر الدین رازی تفسیر الکبیر میں لکھتے ہیں 100/1۔ دوبارہ بول دیتا ہوں، امام فخر الدین رازی نے تفسیر الکبیر میں لکھا ہے 100/1 میں۔ بچہ لکھ رہا ہے نہیں، اس لیے کہ آرام سے پڑھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آگ سے بڑی تھی۔ کیا تھی؟ آگ سے بڑی تھی۔ جب واپس آئے تو گلزار بن گئی۔ کیا بن گئی؟ گلزار بن گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوئے، اے اللہ یہ تیرے بندے کے کیا گناہ تھے؟ اللہ بہت غفور رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، قہار ہے۔ جہاں رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے بیٹا، وہاں جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے۔
کہا کہ میں تو رب ہو کر یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے بندے کے گناہ کیا تھے، کہ اللہ نے کیا کیا، پردہ ڈال لیا۔ تو ہم سب کو بھی اپنے لواحقین، بہن بھائی، رشتہ دار، کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے، پردہ ڈالنا چاہیے۔ اچھا، آپ اللہ پاک نے کہا اے میرے پیارے نبی، یہ میں ضرور بتاتا ہوں کہ اس کو معافی کس طرح ملی ہے، اس کو معافی کس طرح ملی ہے۔ کہا جب یہ اس کے گھر یہ بندہ فوت ہوا، اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا، تو اولاد ہونے والی تھی جب یہ فوت ہوا، تو جب پیدا ہوا تو ذرا سا ماں بھی تہجد گزار تھی، ماں بھی کوئی ٹی وی دیکھنے والی نہیں تھی، یوٹیوب پہ جو ہے بری چیزیں دیکھنے والی نہیں تھی، فیس بک استعمال کرنے والی ماں نہیں تھی، ٹک ٹاک استعمال کرنے والی ماں نہیں تھی، انسٹاگرام استعمال کرنے والی ماں نہیں تھی، بلکہ کیا کرنے والی تھی، نماز پڑھنے والی، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے والی تھی۔ کہا کہ یہ کس طرح ملی ہے معافی؟ کہا جب یہ تھوتلی سی زبان سے اس نے بولنا شروع کیا تو اس نے ایک معلم کے پاس بھیج دیا جو قرآن اور حدیث کا تعلیم سکھائے۔ کس کا دور ہے یہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کس پہ اترا ہے؟ ہمیں یہ تحفہ کس نے دیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ دیکھنا صرف اس بچے نے کیا پڑھا، تھوتلی سی زبان سے معلم کے پاس پڑھ رہا ہے، باپ کی قبر آگ سے بڑی ہوئی ہے، پاس سے عیسیٰ علیہ السلام گزرے، واپس آئے گلزار بن گئی۔ ابھی معلم کے پاس نہ وہ قرآن کا تعلیم رکھنے والا، نہ حدیث کی تعلیم رکھنے والا، لیکن ایک معلم کے پاس جاتا ہے اس دور کے، تو کیا سیکھا ہے؟ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا تھوتلی سی زبان سے اس نے بسم اللہ پڑھی ہے، تمہارے رب کو رحم آ گیا، ہم نے اس کے باپ کی قبر کو نار سے گلزار بنا کر اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر جنت الاٹ کر دی۔ کتنا فائدہ ہوا۔ تو جو امت محمدیہ میں سے قرآن کھول کر پڑھے گا اس کا، اور جو حافظ حدیث ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں، قاری القرآن ہوتے ہیں، قاری القرآن کہتے ہیں جو اوپر سے دیکھ کے پڑھے۔ کہا کہ جو ویسے سمجھو ویسے ہی اگر قرآن کی تعلیم نہیں رکھتا تو سورت فاتحہ تو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ سورت اخلاص تو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ مجھے بتائیں، اگر وہ پڑھتا ہے تو پھر اس کا مقام کیا ہے؟ اگر وہ اس کلام کو پڑھے نا تو پھر اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ایک بسم اللہ سے اس کے باپ کی قبر کیا ہو گئی؟ گلزار بن گئی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 894 نمبر پر کہا تشریف لائے تو بڑا مسکراتے ہوئے آئے۔ کیا آئے؟ کہا اللہ نے ایک سورت اتاری ہے۔ کیا اتاری ہے؟ سورت اتاری ہے، جو کس طرح اتری ہے وہ سورت بھی؟ اللہ ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ وہ سورت یہ ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ ہم اپنے نبی کے ہاتھوں سے، اے اللہ قیامت کا دن ہو ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ کہا جو سورت اتری ہے وہ اس طرح اتری ہے، بسم اللہ سے لے کر تو آخر تک۔ ایک حدیث میں آتا ہے ابو داؤد میں 788 نمبر پر، کہا کہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم۔ اس حدیث نے واضح کر دیا، اس حدیث نے واضح کر دیا۔ کیا واضح کیا؟ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت کی حد و انتہا کو نہیں جان پاتے تھے جب تک کہ بسم اللہ نہ اتر جاتی، بسم اللہ نہ اتر جاتی۔ حضرات آگے چلے، کشف المحجوب، اور یہ حضرت علی حجویری کہے رحمت اللہ علیہ، یہ کشف المحجوب ان کی کتاب ہے فارسی میں۔ کس میں ہے؟ فارسی میں۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بشر حافی شخص تھا، زمانے کا بہت بڑا ظالم اور شرابی تھا۔ کیا تھا؟ لیکن اس دن بھی وہ شراب کی دھند میں تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ جب شراب کا نشہ اس سے ختم ہوا، اللہ اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ جو بچے نے سوال کیا وہ آگے آئے گا۔ کہاں کہ کیا نام تھا اس کا؟ بشر حافی۔ کشف المحجوب حضرت علی حجویری کہیں رحمت اللہ علیہ، ان بزرگوں سے ہی ہم تک کیا دین پہنچا ہے۔ کہا کہ ہوا کہ اسے ایک زمین پر اس نے راستے میں جاتے ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا۔ کیا اٹھایا؟ کاغذ کا ٹکڑا ایسے پکڑا۔ جب کاغذ کا ٹکڑا پکڑا، توجہ میری طرف، جب کاغذ کا ٹکڑا پکڑا، آپ آگے آ جائیں، جب انہوں نے کاغذ کا ٹکڑا پکڑا تو اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر حافی کاغذ کے ٹکڑے کو صاف کر کے کہ میرے رب کا، تو لکھا کیا ہے؟ اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ اب بشر حافی گھر جا کے کیا ہو گیا؟ سو گیا۔ رات جب سویا، یا بشر تیت اسمی فبعزتی لأطیبن اسمک فی الدنیا والآخر۔ خواب میں کیا سنتے ہیں آواز؟ اے بشر، تم نے میرے نام کو دھول اور مٹی سے صاف کیا،
جاؤ میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر تجھے پاک کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ پاک کرتا ہوں، اور تمہارا نام پاکوں میں شامل کر دیا ہے. ہم نے دنیا اور آخرت میں تمہاری برائیوں کو صاف کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ کس بیس پر؟ ذرا محبت سے پڑھے، میرا گھٹ زور لواؤ نا، تھانوں بھی شوق ہوتا ہے. کرسی کی ضرورت نہیں لگی، دسنا جی. اچھا دیکھ لو کہ صرف کاغذ ہی اٹھایا ہے تو اس پہ لکھا کیا ہے، تو بنا کیا؟ معافی مل گئی. کل بزرگ کہہ رہے تھے نا کہ لا الہ سے کچھ توبہ بھی حاصل ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو جو جہنم سے آخری بندہ نکلے گا تو اس نے کس بیس پہ چھٹنا ہے؟ اس کی توبہ کس بیس پہ ہونی ہے؟ لا الہ پر. اللہ کا کیسا نظام ہے، سبحان اللہ. کہا کہ سنن ابی داؤد میں 3766 نمبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے؟ ان الشیطان سیستحلل الطعام الذی لم اسم اللہ علیہ. کہا جب تم کھانا شروع کرو تو کیا کرو؟ الرحیم. اس کو بھولنا، تو اگر بھول جائے تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اولا وآخر. یاد ہو گیا؟ درمیان میں اگر یاد آ جاتا تو پھر فوری پڑھ لے. کہا جو یہ پڑھ لیتا ہے شیطان کا اختیارات کھانے سے اٹھ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اٹھ جاتے ہیں. یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے. مسند احمد میں 14211 نمبر پر. مسند احمد 12 جلدوں میں ہے. کتنے جلدوں میں؟ تو کہا کہ 14211. یہ خندق کا واقعہ، غزوہ خندق کا واقعہ، جب آپ سرکار خندق کھود رہے تھے. 3 دن تک خندق کھود رہے ہیں تو جسم پیٹ میں کچھ نہیں ہے. جب خندق کھود رہے ہیں تو ایک ایسی چٹان آئی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی صحابہ سے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے. جب پاس گئے ایک صحابی اور گئے تو انہوں نے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ ذرا تشریف لائے، وہ چٹان جو ہے ٹوٹ نہیں رہی. عمران چکر لگائے، وہ چٹان جو ہے ٹوٹ نہیں رہی. کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے. کہا لاؤ، وہ پکڑ کر لاؤ ذرا جس سے تم چٹان کو توڑ رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان کو ثم قال بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ گینتی ہوتی ہے نا، گینتی، وہ جب جس سے وہ اس چٹان کو توڑا، بسم اللہ 3 دفعہ آپ نے ضرب لگائی تو پڑھا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن. وہ چٹان ریزہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ہاتھ نبی کا تھا، قدرت کس کی تھی؟ اللہ کی. اس قدرت میں نام کس کا تھا؟ اللہ کا. پکارا کس کو تھا؟
اللہ کو. تو حضرت جابر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے ایک نقشہ دیکھا. کیا دیکھا؟ قال جابر فحانت منی التفات فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شد على بطني حجرا. اللہ اکبر. ہمارے نبی کیسے تھے؟ کتنی بڑی بات ہے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول بھوک بڑی شدت کی لگی ہوئی ہے. اللہ کے رسول آپ ہم نے دیکھے پیٹ پر کیا کیا ہوا ہے؟ پتھر باندھا ہوا ہے. ایک پتھر کتنا ہے؟ ایک. تو حضرت جابر کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. کہا تم نے ایک باندھا ہے, تمہارے رہبر نے کتنے باندھے ہیں؟ اللہ اکبر. وہ پھر میں اشعار نہ پڑھ دوں بڑے پیارے. خدا نو منانا محمد نے دسیا تے دیدار پانا محمد نے دسیا. بھوکھیا نو روٹی تے ترسیا نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا. کلمے شہادت نصولی تے چر کے کلمے شہادت نصولی تے چر کے شرک نو مٹانا محمد نے دسیا. یہ تو بات ایسے ہی ہے حضرات. آگے چلے. تاریخ الخلفاء, جس تاریخ الخلفاء کہتے ہیں جس میں 4 خلفائے راشدین اور جتنے صحابہ اکرام کے واقعات موجود ہوتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا خالد بن ولید کہو رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا جنگ کے لیے. جب جنگ کے لیے بھیجا تو جو غیر مسلموں کا ٹولہ تھا انہوں نے گھیر لیا. ان کو کیا کر لیا؟ جب گھیر لیا تو اس وقت یہودی نے کہا کہ بھائی, یہودی جو ان کا سربراہ تھا اس نے کہا اونی دیر تک میں تیرے ساتھیاں نو چھڑنا. خالد بن ولید کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ کتنے جنگجو ہیں, کتنے جنگجو. انہیں کیا جرا سربراہ مقاماں گے نا تے باقی ساری سانو کی ہو جائے گی, فتح ہو جائے گی. تو اس نے ایک شرط لگا دی. اس نے یہ کہا کہ اتنی دیر تک تیرے ساتھیوں کو میں چھوڑوں گا جتنی دیر تک تو یہ زہر کا جو پیالہ ہے پی نہیں لے گا. زہر کا, اب زہر کا تو کام ہے پی کے, زہر کی فطرت کیا ہے؟ ختم کرنا. لیکن رب کی فطرت, رب کی قدرت کیا ہے؟ فطرت جو ہے قدرت پر غالب آ سکتی, بلکہ قدرت فطرت پر غالب. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لا, سستا سودا ٹھیک ہے. جب وہ پیالہ لایا تو آپ نے پیالے کو منہ لگانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پیالہ پی لیا. کون سا پیا؟
زہر کا پیا تو انتظار کرنے لگا، کہنا ابھی نہیں انتظار کرو، کرنے لگا تو 1% بھی خالد بن ولید کو کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی، ایمان تھا، مضبوط ایمان تھا اللہ پر۔ سورۃ توبہ 9 نمبر سورت، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ مومنوں کا توکل کس پہ ہوتا ہے؟ انہوں نے توکل کس پہ کیا؟ اللہ پہ۔ تو کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پڑھا تو وہ انتظار کر اللہ پہ کدو اے بندہ ایکسپائر ہوئے گا، پر وہ ان کو ذرا بھی زہر نے کچھ نہیں کہا۔ وہ پوچھن لگا یہودی یار گل تے دس، زہر تے بڑا زہریلا دیتا سی تینوں، تو آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، او بے وقوف، تیرے دیکھنے میں وہ زہر تھا، میرے رب نے اس کو شہد بنا دیا تھا۔ تیرے نزدیک کیا تھا؟ تو میرے رب نے اس کو کس وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اسی طرح سنن نسائی میں 3149 نمبر پر حدیث ہے، کہتے ہیں کہ 12 انصاریوں کو ایک جنگ کے لیے بھیجا، تو حضرت طلحہ کہے رضی اللہ تعالی جن کی انگلیاں بھی کاٹ دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو زبان سے کیا نکلا؟ سی نکلی۔ کیا نکلی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اپنے صحابہ کو کہ اگر فقال رسول اللہ لو قلت بسم اللہ لرفعتك الملائكة والناس ينظرون، کہا اگر بسم اللہ پڑھ لیتے، سی نہ نکلتی، کیا نکلتا ہے؟ بسم اللہ پڑھ لیتے، انسان بھولنے والا ہے، نسیان میں سے ہے، انس میں سے ہے، کہا اگر بسم اللہ پڑھ لیتے تو ان کو فرشتے اٹھا لیتے، فرشتے تو انسان فرشتوں کو دیکھ لیتے، فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ حضرات موسیٰ علیہ السلام کا دور، تفسیر الکبیر امام رازی نے یہ واقعہ نقل کیا 109/2 میں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان، کوئی پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں کتنی دفعہ ذکر آیا ہے؟ یہ تو دیکھنے لگ پڑا، دیکھنے کے بغیر۔ ہاں بھئی اس دن بتایا تھا، نہیں والے یاد رکھا کرنا جہاں لکھتا ہے اللہ تیرا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں 131 آیات میں 136 دفعہ نام آیا ہے۔ کس نے نام لیا ہے؟ تو کس میں آیا ہے؟ قرآن میں۔ سبحان اللہ، چھوٹی بات نہیں۔ اتھے کچھ چودھری نال نا PM نے نال لے سارا دن، بلکہ رات نو بھی منجی تے پھولدا رہندا ہے، یار میرا فلانے SP نام لیا سی، فلانے PM نے اج دعوت کیتی سی، لوکاں نو دستا پھردا ہے۔ تو جس کا نام رب لے لے اس سے بڑی کوئی شان ہو سکتی؟ موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان، کہتے اللہ
فرعون کی جو حکومت ہے اس نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا. کیا کر دیا ہے؟ بڑا پیارا واقعہ، توجہ سے کہا کہ بڑے پریشان کر دیا ہے، انتہائی ظلم کرنے لگ پڑا ہے. زندہ بیٹوں کو کیا کرتا تھا؟ کاٹ دیتا تھا. جو بیٹے پیدا ہوتے تھے ان کو، یہ بہت بڑی بنی اسرائیل پہ آزمائش تھی، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی نا. فرعون کا دل پھیرا کس نے؟ اللہ نے. اس آزمائش پہ لایا کون؟ ہمارا تو ایمان ہے. فرعون کی کیا اوقات ہے، میری کیا اوقات ہے، آپ کی کیا اوقات ہے تمہارے رب کے سامنے. کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے اللہ، یہ ظلم در ظلم کرتے جا رہے ہیں. اللہ اب تکلیفیں سہی، آپ اس کو پکڑ لیں، اس کو کیا کر لیں. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم کلام ہوئے. توجہ میری طرف، یہ بعد میں پوچھوں گا میں انشاءاللہ. اللہ موسیٰ علیہ السلام سے، آپ بھی ادھر آ جاؤ. وہ استاد ہی نہیں جو بچوں کی کیفیت کو نہ سمجھے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کہیں جہاں بھی کسی بھی سسٹم میں ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کدھر سے بات چل رہی تھی؟ ہاں، ہم کلام ہوئے. ہم کلام ہوئے تو کہاں ہم کلام ہوتے تھے؟ کوہ طور پر، طور پہاڑ پر ہم کلام ہوتے تھے. وہ آیت پڑھ دوں؟ جب اللہ سے ملاقات ہوئی تو روشنی دیکھی تو کیا کہتے ہیں؟ پڑھ دوں؟ سورۃ طٰہٰ 20 نمبر سورت آپ نے لکھ لی ہے اور 14 نمبر آیت ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. موسیٰ جو تو روشنی دیکھ رہا ہے میں تیرا رب ہوں، تو بس جوتی اتار دے اور ادب سے آ جا. جو تو روشنی دیکھ رہا ہے میں تیرا رب ہوں اور میری عبادت کیا کر، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور میرے ذکر کے لیے کیا کیا کر؟ نماز. کیا کیا کر؟ نماز. وہ موسیٰ تھے علیہ السلام. جب ہم کلام ہوئے تو اللہ نے کہا موسیٰ اس کو میں اس لیے نہیں پکڑتا، اس کے گھر کے باہر. کس کے گھر کے باہر؟ فرعون کے گھر کے باہر. کہ فرعون کے گھر کے باہر ایک لکڑی سی لگی ہوئی ہے، پنجابی چ کہتے پھٹی جئی، وہ لگی ہوئی ہے تختی. اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تختی. وہ تختی لگی ہوئی ہے تو یہ اس گھر میں بیٹھ کر باتیں کرتا ہے تمہارے رب کے بارے میں. اس گھر میں بیٹھ کر باتیں کرتا ہے، لیکن اس تختی پر، دروازے پر جو تختی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا تمہارا رب اس وجہ سے اس کو پکڑتا. کیوں؟ سورۃ توبہ سے آپ غور کر لینا، یہ تو حقائق ہے. آپ قرآن کو سامنے رکھیں کہ اللہ نے سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لائی. کیوں؟ وہاں عذاب کا تذکرہ ہے، پکڑ کا تذکرہ ہے. تو اگر بسم اللہ، سورۃ توبہ کی فضیلت وہ قرآن سے یوٹیوب پر ابو ہریرہ ٹرسٹ کا جو یوٹیوب ہے اس پہ چیک کریں، میں نے سورۃ توبہ کی فضیلت بیان کی ہے. بتایا ہے کہ بسم اللہ کیوں نہیں اس میں
لکھی گئی. کیوں؟ اگر بسم اللہ لکھی جاتی پھر عذابوں کا تذکرہ، پکڑ کا تذکرہ نہیں ہونا تھا. کیوں؟ رب کے دو ان بسم اللہ میں رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. آئے اب یہ کلمات آپ نے چھوڑنے نہیں ہیں، یہ بڑا پیارا نسخہ ہے. سنن نبی داؤد میں 5095 نمبر پر حدیث ہے. کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر سے نکلتے، کہاں سے نکلتے؟ گھر سے نکلتے تو یہ پڑھتے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. کہا جو یہ کلمات پڑھتا ہے وہ جاتا بھی اللہ کی حفاظت سے ہے اور آتا بھی اللہ کی حفاظت سے ہے. یہ یاد کر لیں، جس کو نہیں یاد تو بتا دے. یاد ہو گئے ہیں؟ پھر میں کیوں نہ ایک دفعہ کہہ دوں محبت سے. ان کلمات کو سامنے رکھتے ہوئے بسم اللہ کی فضیلت سن رہے تھے. اے اللہ کرم فرمایا سانو پاک قرآن عطایا کسے ہور دہی سے نہ آیا پڑھ بسم اللہ سینہ سجا لے تو یاری نال قرآن دے لا لے تو ستے ہوئے نصیب جگا لے تو جے تیرا ساتھی پاک قرآن ہووے گاٹی قبراں والی آسان ہووے تینوں محشر نہ دکھ میدان ہووے پڑھ بسم اللہ سینہ سجا لے تو یاری نال قرآن دے لا لے تو ستے ہوئے نصیب جگا لے تو. حضرات اب مسائل کی طرف آتے ہیں. وہ ادھر پیج تھا غالباً میں نے پاکٹ میں رکھ لیا. کسی نے پکڑا تو نہیں ہے؟ وہ جو سوال یاد ہیں جو کل سوال آپ نے کیے تھے؟ اچھا نہیں، جو آپ نے کل بچے نے سوال لکھے تھے. اب مسائل پہ بات ہونے لگی ہے نا. جو کل سوال لکھے تھے پہلا سوال یہ تھا، حوالہ میں بتا دیتا ہوں. ہاں نہیں میں بتاتا ہوں بیٹا. پہلا سوال یہ تھا کہ کسی اور کو کوئی شہنشاہ شخص کو کہہ سکتا نہیں. صحیح البخاری، قدرت خدا کی دیکھے میں نے نکال کے رکھی ہوئی تھی، شکر ہے. حالانکہ میں نے اس پہ اوپر بھی حوالے درج کر دی. اتنا بڑا پیج ساتھ لے گئے ان کو پتہ ہی نہیں چلا. کہا کہ صحیح البخاری میں 6205 نمبر کیا ہے یہ دیکھیں کتنی سزا ہے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام اس کا ہوگا جس نے اپنا نام شہنشاہ رکھا. کیا رکھا؟ تو شہنشاہ کس کو کہا جائے گا؟ صرف اور بولو شہنشاہ کون ہے؟ اللہ. دوسرا سوال بچے کا یہ تھا کہ کن کی نماز جو ہے 40 دن قبول نہیں ہوتی. حضرات یہ بڑا اہم سوال ہے. مشکات کے اندر مشکات المصابیح، یہ مشکات کے اندر 4595 نمبر پر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا، کاہن سمجھتے ہیں
دسو جی دی تعریف نجومی کے پاس ہاں ہاں بولو بولو جڑے جڑے الفاظ ذہن چ ہیں انہاں کو پتہ چلے نا کالے جادوگر والوں کے پاس جادوگر کے پاس نجومی کے پاس اور کی لفظ بول دے نے کبوتر وہ فائل نکالتے فائل نکالنے ہیں کبوتر دسی اگاں نو جائے گا کہ پیچھے نو آئے گا پاس کیا اور یہ ہاتھوں والا نظام وہ تو کاہن دے کول ہی جائے گا تو ہاتھ وہائے گا نا اے ذرا چیک کریں اے شگل چو بھی ذرا چیک کریں بالکل یہ کام کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کاہن کے پاس جا کر اس سے کسی گم شدہ چیز کے بارے میں دریافت کیا پھر اس پہ اس نے یقین کر لیا کہا کہ اس کے 40 روز تک نماز قبول اللہ اکبر اگر اس حالت میں فوت ہو گیا تو سمجھو وہ اسی حالت میں اگر دنیا سے چلا گیا تو وہ بے نمازوں میں لکھا جائے گا اس میں لکھا جائے گا آگے صحیح البخاری 110 نمبر پر حدیث ہے کہا کہ شیطان جو ہے ہاں وہ یہ بات تھی کہ آقا کی صورت نہیں اپنا سکتا یہ حدیث ہے یہی مسئلہ تھا نا صحیح البخاری میں 110 نمبر پر حدیث ہے کہا کہ میرے نام پر تم نام رکھ سکتے ہو محمد میرے بیٹے کا نام ہے محمد آگے محمد بن عمیر ٹھیک ہے اب آپ نے روکا کس سے کہا مگر میری کنیت نہیں اختیار کر سکتے ابو القاسم کیا ابو القاسم لیکن اہل علم کے نزدیک یہ ہے موقف ہے کہ اس وقت آقا موجود تھے کیا تھے اب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں آپ کا جسم اطہر ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ابن خزیمہ میں 1733 نمبر پر حدیث ہے کہا کہ انبیاء کے جسم کو مٹی کھاتی نہیں 1733 ابن خزیمہ میں کہا کہ اللہ نے زمین کو حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو ہمارا یقین ہے کہ نہ صحابہ کے جسم کو کھاتی ہے نہ حافظ قرآن حافظ حدیث کے جسم کو کھاتی ہے نہ شہید کے جسم کو کھاتی ہے نہ انبیاء کے جسم کو کھاتی ہے بھائی انہوں نے مقام دیکھو نا رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارا یقین ہے ہمارے نبی قبر میں آپ کا جسم عطر جو ہے محفوظ ہے مٹی سے کیا ہے ہمارا یقین ہے اس حدیث کے مطابق یقین ہے الحمدللہ ہم غلوب کرتے غلوب میں پڑھتے نہیں ضرورت ہی نہیں اچھا کہا کہ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا بلا شبہ اس نے کس کو دیکھا اللہ کے رسول کو دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت بنا سکتا نہیں جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر کہے کہ میں اللہ دے رسول کی دیکھیا ہے اللہ کے رسول کی اب بڑیاں بڑیاں اللہ محفوظ فرمائے او چلو میں اپنی والدہ کی بات سنا دیتا ہوں ہم اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے کہاں تھے اللہ آپ کو مدینہ منورہ دیکھنا نصیب فرمائے مکہ دیکھنا نصیب فرمائے تو والدہ کے پاس نا ایک عورت آئی تو کہنے لگی بڑی سپیڈ سے والدہ قرآن پڑھی تھی پاکستانی تھی جو عورت آئی یہ بھی گالی یقین نہیں ہے میں نے تو ان سے سنا ہے کہا عورت آئی تو کہنے لگی باجی مینوں تے اللہ دے رسول دا دیدار ہو گیا
کیا ہو گیا ہے تے خواب پتہ نہیں ان کیویں دیدار ہو گیا، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ پریشان ہو گئی نا، تو والدہ مسکرانے لگ پڑی، کہنے چلے اللہ پاک، انہوں نے کہا اللہ پاک ہم سب کو سمجھ دے، ہم سب کو، ایک بندہ ستا ہی نہیں، انہوں دیدار ہو گیا، میری سمجھ سے باہر ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ کہا شیطان میری صورت اپنا سکتا؟ آپ کو واقعے کی سمجھ آ گئی ہے؟ نہ سمجھ آئے بعد میں پوچھ لینا، سمجھ آ گئی ہے نا کہ بھی خواب والا معاملہ تیرے ساتھ پیش نہیں آیا، تو تیرا دیدار کس طرح نبی پاک سے؟ اور جو چاہتا ہے نا کہ آقا کا دیدار ہو جائے، کون کون چاہتا ہے؟ تے دن چ 1000 واری درود پڑھیا کرو، صبح تو لے کے رات تک کنی واری؟ 1000 واری۔ انشاءاللہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک آقا کا دیدار نہ کرائیں۔ اللہ ہمیں ہمارے نبی کا دیدار نصیب فرما۔ ہم ان کی باتیں سناتے ہیں، لوگ ہمارا ادب کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی سمجھ آتا فرما، اللہ ہمیں بھی ظلم زیادتی سے محفوظ فرما۔ ہم ان کی باتیں سناتے ہیں، لوگ یقین کرتے ہیں۔ کہا جس نے یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ دیدار ہوا ہے، کہا وہ دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اچھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ صدیقہ کہے رضی اللہ تعالی، یہ سوال تھا کہ سوال یہ تھا کہ حافظ صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ تو شیطان موجود ہے، جن ایک، تو جو اللہ کے رسول کے ساتھ جن تھا جس کو شیطان کہتے ہیں، کیونکہ شیاطین سارے جن ہی ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو ان اللہ کے رسول کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صحیح مسلم میں 7110 نمبر پر حدیث ہے، صحیح مسلم کی۔ کہا اے عائشہ کہو رضی اللہ تعالی عنہا، عائشہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان یعنی جن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جن ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایک شیطان یعنی کیا ہے؟ جن ہے، کیا ہے؟ جن ہے، لیکن میرے رب نے اس کے خلاف میری کیا کی ہے؟ مدد کی ہے۔ کیا کی ہے؟ کہا مدد کی ہے، بڑی توجہ سے، کیا کی ہے بیٹا میری طرف؟ کیا کی ہے؟ مدد کی ہے۔ اللہ پاک نے میری مدد کی ہے، اس کو مسلمان بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ میرے نبی کو کہا کہ سیدھے راستے پہ لاتا ہے، تے سانو کہا شیطان انسان کی، اللہ کے رسول کا فرمان کا ہے، اس طرح گردش کرتا ہے جیسے ناروں میں خون گردش۔ تو ایک میرا بیٹا جب ادھر سے نکلنا ہے نا تو اوگے کھلوتا ہونا ہے، سارے دے وقت وقت کھلوتے ہونا نہ کرا، آؤ حضرت جیڑا تسی ایڈے درس سننے والے، بڑا تسی 1.5 2 گھنٹے درس سنیا جی، آؤ حضرت باہر، تے باہر نکلنے کی صاحب ہو جانا نوجوانہ دا، سب جہاں بھی بیٹھے ہیں اللہ اس سے محفوظ فرمائے، اس مائنڈ سے محفوظ فرمائے۔ چاند رات بڑی برکت والی رات ہوتی ہے، استغفار ذکر اذکار کرنے چاہیے، بجائے دے چل چلیے بھگوان پورے، چل چلیے جلو پارک، چل چلیے وہ کیڑے کیڑے باغ نے باغیجنا، چل چلیے چڑیا گھر، کوئی حال ہے؟ اللہ ہماری بیٹیوں کے اور بیٹوں کے نصیب بھی اچھے فرمائے اور ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے
اچھا جی، دوسرا کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، سنن نسائی میں کہ حافظ صاحب اور کون سا بندہ ہے جس کی نماز 40 دن قبول نہیں ہوتی؟ وہ یہ ہے سنن نسائی میں 5671 نمبر پر کہ جس کسی شرابی نے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کہا جس کسی شرابی نے اسے نشہ کیا ہوا، اگرچہ اس نے تھوڑا ہی کیا، ایک قطرہ بھی اس کے رگوں میں چلا گیا، کیا چلا گیا؟ قطرہ رگوں میں چلا گیا، جتنی دیر تک اس کا خروج نہیں ہوگا اس کی نماز قبول ہو سکتی نہیں۔ اگر اس نے نشہ ہو گیا، مطلب اس کو پورا اس نے اس کو پی لیا شراب کو، اللہ معاف فرمائے اس بیماری سے، کہا پھر نماز 40 دن تک اس کی نماز قبول، اگر اسی حالت میں مر گیا، اسی حالت میں مر گیا، کہا وہ غیر مسلموں کی صف سے گنا جائے گا۔ دیکھو نا، آپ نے ابو جی سے یہ بات سنی ہے رات کے پہر کہ نماز اور کافر کے درمیان فرق ہے، مسلمان اور کافر کے درمیان کس چیز کا فرق ہے؟ تو جدو 40 دن نماز ہی نہیں پڑھنی، 40 دن نماز قبول ہی نہیں ہونی، تو حدیث کہتی ہے کہ وہ پھر کیا ہوا؟ غیر مسلموں کی صف سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اس مصیبت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور کوئی بیٹا سوال ہے تو بتائیں، جو سوال تھے کیے ہوئے وہ میں نے کلیئر کر دے۔ اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اگر ایک بندہ نے مثلا رات کا اتنا کھایا ہوا، اس کی عبادت قبول نہیں ہو رہی، تو اگر وہ اس دوران توبہ کرے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا میری بات سنیں، جو رزق کا مسئلہ ہے نا، میں نے اس لیے یہ حدیثیں لے کے آیا تھا جن لوگوں کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امن حلال امن حرام، ایک دور آئے گا کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے۔ اللہ پاک اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ یہ تو بیٹا اس کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں، اس کی سزا ہی الگ ہے، اس سے نماز کا مسئلہ نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ انہونی ہے، انہا ہے، حدیث ہے جنہاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ کعبے دے وچ اگر وہ نہیں آ سکتے، ایون کہ شیطان بھی نہیں ہوتا شکل نہیں، وہ تو بتا دیا کہ شیطان ان کی شکل نہیں، جنہوں نے انہیں حقیقت میں نہیں دیکھا۔ نہیں وہ اور بات ہے، وہ اور بات ہے، وہ آپ سوال بیٹا لکھ لو، وہ ایک منٹ، وہ بات ہے آپ کو ویسے میں بتا دیتا ہوں، لیکن والا لکھا ہوئے گا تو چوری بھی لکھ لے گا تو سانوں بھی سکون ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ وہ اور بات ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ آقا معراج کی رات گئے تو لوگوں نے کہا کہ نہ ماننے والوں نے کہا کہ بھائی معراج کی رات گئے تو ہم تک یہ دین پہنچا، تو لوگوں نے کہا کہ نبی نے کس کو دیکھا ہے؟ کس کو دیکھا ہے؟ اللہ کو۔ تو آپ نے کہا جس نے یہ بات کہی وہ بندہ جھوٹا ہے، میرے نبی نے اللہ کو دیکھا۔ میں نے آپ کائنڈلی یہ اتنا کام ضرور کریں کہ میرا یوٹیوب پہ جو جمعہ ہے ابو ہریرہ ٹرسٹ کے نام سے، اس میں آپ دیکھیں معراج النبی کیا ہے، پورا حوالے کے ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ ویسے کل انشاءاللہ اس پہ بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اور مسئلہ ہے، بتا دیا کہ یہ وجہ ہے اس کے پیچھے۔ کہا جس نے یہ کہا کہ نبی نے اللہ کو دیکھا، اس نے کیا کہا ہے؟ جھوٹ بولا ہے۔ اور اچھی بات نا، اونج تے شرارتاں تینوں تیریاں نہیں ہیں، پہلے بازو سیدھا کرو۔ بچے کی طبیعت خراب ہے،
بیٹا جب طبیعت خراب ہے ایک بات سمجھے بیٹھ جو، شاباش، اچھا مسئلہ ہے، آپ کو اللہ زندگی سے دے، اس سے مسئلے اور بھی حل ہو گئے۔ اگر کوئی بیٹا بیمار ہو جاتا ہے تو روزہ نہیں رکھتا تو اعتکاف اور روزے کے درمیان کو فرق نہیں پڑتا۔ اعتکاف نفلی عبادت ہے، روزہ تمہارا فرضی عبادت ہے، فرضی عمل ہے۔ تو میں نے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا آپ روزہ نہ رکھو، پریشان ہو، بھائی جب اللہ نے بیمار کو رخصت دی ہے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر وہ اس حدیث پر عمل کرتا ہے، تکاشائی کرتا ہے، تو بعد چینڈ سا لینا، تو پھر تو اس نے ظلم کیا، اپنے ساتھ خود ظلم کیا۔ تو جو اگر حدیث پر عمل کر لیتا تو اس کا ثواب بھی ڈبل ملنا تھا، ثواب بھی ڈبل ملنا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ روزے کی حالت میں جو بھی کچھ چیز کھائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا ہوگا؟ چاہے وہ بیمار ہو، بیمار ہے تو چھوڑ دے، اللہ نے جب رخصت دے دی ہے کہ تم دوسرے دنوں میں پورا کر لو تو بات ختم۔ اور رہ گئے نا تھوڑے دن، جی پردے کا یہ بیٹا لکھ لو، پردے کے مسائل، اچھی بات ہے، اللہ بزرگوں کو صحت دے۔ اور کسی کی کوئی بات ہے تو بتا دے، دل میں چل رہی ہے تو ادھر ہی بتاؤ۔ جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں اگر اس کے مسئلے میں کوئی نہیں سمجھ آئی تب بھی خود نہ تبصرے کرو، خود نہیں۔ آپ کے پاس اللہ نے دین کا طالب علم بٹھایا ہے، اللہ نے مجھے آپ کے تابع کیا، آپ بتاؤ کیا آپ کا دل گواہی نہیں دیتا کہ ساری رات اللہ کی توفیق سے وہاں بیٹھا ہوتا ہوں کہ مجھ سے کوئی مسئلہ ہے تو بھائی بات کرو، لیکن خود نہیں۔ ادھر کسی کو اجازت نہیں کہ کوئی فرقہ واریت کی بات کرے، جس کو پریشانی ہے نا، اندر نہر جھولتے ہیں، وہ ہمارے پاس آ جائے۔ ایسی بات کیوں؟ لو کنت فظا غلیظ القلب، ہے میرے نبی اگر تو تنگ دل ہوتا، اگر تو سخت مزاج ہوتا تو ہو جائے تو یہ لوگ تجھ سے کیا ہیں، بھاگ جائیں گے۔ بیٹا پیار سے جو بات کسی کو سمجھ میں آتی ہے مار سے سمجھ میں نہیں آتی۔ اور بالکل اینجی گل ہے، ہاں بزرگاں دی گل 100% اینجی ہے۔ اور نہیں بیٹا اثر کے بعد آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اثر کے بعد نماز، فرضی نماز پڑھنے کے بعد آگے۔ اور جو دوائی کے اندر یہ بھی لکھ لو، ٹھیک ہے، سوال اس کا اچھا، اللہ زندگی سے دے بس۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ جتنے تیرے بندے اور تیری بندیاں آئی اللہ ساری بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ سب کی تن من کی تکلیفیں دور فرما۔ اے اللہ جو اعتکاف کر رہے، جو باہر سے آئے، اللہ درس سن رہے، اللہ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ ان کی نیک حاجات پوری فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ دنیا پر نہیں ان کی قبروں کو حد نگاہ تک وسیع فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان بچوں کو ماں باپ کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ان کو ماں باپ کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ میرا ایک بیٹا بیٹھا ہوا ہے
اے اللہ اس کے والد دنیا پر نہیں ہے، دنیا سے چلے گئے، اے اللہ میرے اس بیٹے کے والد کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع فرما۔ اے اللہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اے اللہ معصوم چھوٹا بچہ ہے، اے اللہ اپنے والد کے شوق میں بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ اس کو ثواب پہنچانے بیٹھا ہے، اے اللہ اس کی ٹھوٹی پھوٹی عبادت قبول کر کے اس کے والد کو ثواب عطا فرما۔ اے اللہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں مالک سچے، اللہ ان کی ایک ایک نیک حاجات پوری فرما۔ اے اللہ جن کی والدہ زندہ ہے، اے اللہ ان کو تندرستی اور ایمان والی زندگی عنایت فرما۔ اے اللہ میری دعا ہے، اے اللہ میری والدہ کو صحت والی زندگی عنایت فرما، اللہ تن من کی تکلیفیں دور فرما۔ اے اللہ میری دعا ہے، اے اللہ جو اعتکاف پر بیٹھے، اللہ جو آس لے کر بیٹھے، اللہ ان نیک آسوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بچے تنگ کرتے ہیں ماں باپ کو، اللہ سونیا ان کو ہدایت دے کر ماں باپ کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ جو اہل اعتکاف کا انتظام کر رہے بیٹیاں اور بیٹے، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ ان کے گھروں کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے، اللہ ان کے باپ کے مال میں اللہ برکت عطا فرما، ماں باپ کو صحت والی زندگی عنایت فرما۔ اے اللہ میرے ایک بزرگ، اللہ ان کی بیٹی بیمار ہے، وہ اعتکاف پہ ہے، اللہ ان کی بیٹی کو صحت والی زندگی عنایت فرما۔ اے اللہ میرے ایک بیٹے کی والدہ اعتکاف پر ہے، اے اللہ اپنے جسم میں تکلیف محسوس کر دی، اللہ تندرستی اور صحت والی زندگی عنایت فرما۔ اللہ سب بیٹے اور بیٹیوں کے نصیب اچھے بنا۔ اے اللہ میرے ایک پائی کی بیٹی، اللہ بہترین خامن عطا فرما، اللہ بہترین شوہر عطا فرما۔ اللہ سب بیٹے اور بیٹیوں کے نصیب اچھے بنا۔ اے اللہ سب کی تن من کی تکلیفیں دور فرما۔ اے اللہ بہترین نوجوانوں کو روزگار عطا فرما۔ اللہ قیامت تک روحانی جسمانی چشمے لگے ہوئے ہیں، اللہ ان چشموں کو قیامت تک آباد فرما۔ اے اللہ شیطان کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سے کوئی ظلم زیادتی نہ ہو جائے، اللہ ہمیں ظلم زیادتی سے محفوظ فرما، ظلم زیادتی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو باہر گارڈ ڈیوٹی دے رہے صبح شام، اے اللہ جو ملازم یا خادم تیرے کام کر رہے، اللہ ان کے مال جان میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ان کے مال جان میں برکتیں عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔